وہ شام کی مدھم روشنی میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور آنکھوں میں بے چینی کی چمک۔ گہرے نیلے رنگ کے کپڑے جو اس کی نرم جلد کے ساتھ ایسے جچ رہے تھے جیسے کسی نے خاص طور پر اس کے لیے بنوائے ہوں۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور ہر سانس کے ساتھ دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو جاتی تھی۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر چھوٹے چھوٹے تصویریں اور یادوں کے جھروکے تھے جن میں وہ سب لمحے چھپے تھے جو اس کے دل کو بے قابو کرتے تھے۔ ایک ایسا لمحہ جو وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی، پچھلے مہینے کی وہ رات جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی، اس کے لبوں پر خاموشی اور اس کے ہاتھوں میں ایک نرم سی لرزش۔ اس کی نگاہیں اس کے ہاتھوں کو تلاش کر رہی تھی جو شاید اسے کبھی نہ مل سکیں۔ پھر اچانک وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے بیٹھا۔ اتنی نرمی، اتنی محبت کہ جیسے ساری دنیا کا سکون اسی لمحے میں سمٹ آیا ہو۔ اس لمس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا اور دل کی گہرائیوں میں چھپی خواہشات کو جاگایا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ آہستہ آہستہ اس کے گہرے رازوں میں جھانکنے لگا۔ ہر لمس، ہر چھونا جیسے کسی محبت کی زبان بول رہا ہو۔ اس کی انگلیوں نے اس کی کلائی پر ہلکی سی گولائی بنائی اور پھر آہستہ آہستہ بازو کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کی جلد پر یہ لمس ایک سرسراہٹ کی طرح گزر رہا تھا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ تم کیوں چھپ جاتی ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز میں ایک قسم کا سکون تھا جو اس کے دل کو چھو لے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ کہنے کو ہے، لیکن الفاظ نہیں مل رہے۔ دیر تک وہ دونوں اسی کیفیت میں گم رہے جیسے وقت نے اپنا سفر روک دیا ہو۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے کی گہرائی کو بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ وہی لمحہ تھا جب دو دل ایک دوسرے کے ساتھ بے باکی سے جڑ گئے تھے۔ خاموشی کے اس حسین لمحے میں جب وہ اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، وقت بھی جیسے تھم گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کی گہرائیوں سے ٹکرار کر رہی تھی، ایک ہارمونیز میں بندھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری خاموشی میں بھی اتنی باتیں چھپی ہے، میں ان سب کو سننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک قسم کی مٹھاس تھی جو اس کی روح کو چھو گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے دل کی گہرائیوں سے ایک آہ بھری اور پھر بولی، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ہم سب کچھ کھو نہ بیٹھیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزش تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم کچھ بھی کھو نہیں سکتے جب دل کی باتیں سچ ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے گال کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس کا لمس ایسا تھا جیسے وہ اس کی ہر درد اور خواہش کو چھو رہا ہو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں ایک بے انتہا محبت کی چمک تھی۔ تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کے دل میں چھلک رہے تھے مگر اس کی زبان پر جیسے پھول بن کر کھل گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب آئی اور دونوں کے لب آہستہ آہستہ ملے۔ وہ پہلا لمس تھا جو دونوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول رہا تھا۔ نرمی سے شروع ہوا یہ لمس جلد ہی گہری چاہت اور جذبے میں بدل گیا۔ اس کی انگلیاں اس کے پشت پر آہستہ آہستہ گھومنے لگے جیسے ہر چھونا اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی حرکات میں ایک قسم کی نرمی اور طاقت کا امتزاج تھا جو اسے بے حد مہکاتا تھا۔ میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں، تمہارا دل اور تمہاری جان سے بھی زیادہ یہ چاہت کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھی اور وقت کے بندھن نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ہر لمس، ہر سانس میں ایک کہانی چھپی تھی جو ان کے دلوں کے راز سنانے کے لیے بے تاب تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی بانہوں میں گم تھے، جیسے دنیا کی ہر مشکل، ہر سوچ، ہر خوف صرف اس لمحے کے باہر رہ گئی ہو۔
لیکن دل کی گہرائیوں میں چھپے کچھ سوالات تھے جو ابھی جواب مانگ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو کہ یہ رشتہ کتنا نازک ہے؟ ہر نظر، ہر بات میں خطرہ پنہاں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہاری ہر خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک قسم کی بے بسی اور خواہش تھی جو اس کے دل کے ہر گوشے کو چھو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت ان کے درمیان ممنوع ہے، لیکن دل کا جذبہ اسے روک نہیں پاتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری اس محبت کو سمجھ نہ پائے، لیکن تمہاری موجودگی مجھے ہر خوف سے بچاتی ہے، وہ بولی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے گلے کے گرد لپٹے اور وہ اپنے لبوں کو اس کے کان کے قریب لے گیا، جہاں وہ سرگوشی میں بولا، تمہاری ہر سانس، ہر لمس میرے لیے ایک دعائیہ احساس ہے۔ تم میرے سکون ہو، میری خواہش ہو۔ اس کی باتوں میں وہ خلوص تھا کہ جیسے سارا جہاں رک گیا ہو، صرف یہ لمحہ باقی رہا ہو، اور وہ لمحہ، وہ لمس، وہ دھڑکن اس کی روح کے تاروں کو چھو رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں اور ایک نرم سی لہر ان کے درمیان دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر آہستہ سے پھیرے، جیسے وہ اس کی ہر لکیروں، ہر دھبے، ہر آنسو کو چاہ رہا ہو۔ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جو دل کہے وہی صحیح ہوتا ہے، اور میرا دل تمہارے ساتھ ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ پلے، ایک نرمی سے شروع ہونے والا بوسہ جو دھیرے دھیرے ایک گہری محبت میں بدل گیا۔ ہر بوسہ، ہر چھونا، ہر لمس ایک نئے جذبے کو جنم دے رہا تھا، جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ دھوپ ماند پڑ چکی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسموں کے بیچ سے گزر رہی تھی، جیسے کسی نے خاموشی سے ان کے جذبات کو چھوا ہو۔ وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، جیسے پوری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہو۔ اس کے ہاتھ اس کے کمر پر آہستہ آہستہ گرے اور اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اتنی نرمی کے ساتھ جیسے کوئی قیمتی خزانہ پکڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گم ہو گئیں اور ایک بے زبانی کی بات چلنے لگی جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے چہرے کے کناروں کو سہلاتی رہیں، جیسے وہ ہر درد، ہر خوشی، ہر خوف کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہو۔ پھر اچانک وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا، ایک ایسا بوسہ جو نہایت نرم تھا مگر اس کے اندر بے پناہ جذبہ اور خواہش کا طوفان تھا۔ اس کے لبوں کی حرکات نے اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپے جذبات کو جاگایا اور اس کی روح کے تاروں کو ہلا دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے بالوں میں گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہ نزاکت، تمہاری یہ خاموشی مجھے دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تم میرے لیے جنت کی وہ خوشبو ہو جسے میں ہر وقت محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا، ہر لمحہ کو دل میں بسانا چاہا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھوڑ نہ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، یہ سب خواب تو نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقت میں ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں۔ پھر دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ اور بھی قریب آ گئے، اور وہ احساس جو شروع میں ہلکا سا تھا اب ایک گہری اور پرجوش چاہت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب ہر چیز خاموش تھی، وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھپی ہوئی خواہشات اور اندیکھی باتوں کے بوجھ تلے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی خوف نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ ہم دونوں کو توڑ دے گا؟ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جو اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، ڈر تو ہر محبت میں ہوتا ہے، مگر خوف کی گرفت میں رہنا ہمیں کبھی کچھ دے نہیں سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی باتوں میں ایک اطمینان تھا جو اس کے دل کو سہارا دے رہا تھا۔ پھر وہ قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ دیا، جیسے اسے اپنی محبت کی ضمانت دے رہا ہو۔ وہ لمحات جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھے، ان کے جسموں اور دلوں کی زبان بول رہے تھے۔ ہر لمس میں ایک کہانی چھپی تھی، ہر نگاہ میں ایک
دیر تک وہ ایسے ہی ایک دوسرے میں گم رہے، جیسے دنیا کی ساری مشکلات بس انہی لمحوں میں کہیں دور کھسک گئی ہوں۔ لیکن اندر ہی اندر ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا جو وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا تھا کہ کہیں ان کی محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھے سمجھ نہ پاؤ۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو تم میرے لیے سچ بولو۔ اس نے حوصلہ دیا۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم جس رشتے میں ہیں وہ شاید غلط ہے، لیکن پھر تمہاری محبت مجھے یقین دلاتی ہے کہ صحیح ہونے کا مطلب صرف دل سے ہوتا ہے، نہ کہ سماج کی حدوں سے۔ رات کی چاندنی جیسے جادو کا سا اثر لیے کمرے میں گھس رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ایک دوسرے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کی انگلیاں اس کے بازو کی نرم جلد پر نرمی سے گزر رہی تھی، جیسے کسی مٹی کے برتن پر آہستہ سے برش کر رہے ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، جب بھی میں تمہیں چھوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک جاتا ہے اور دنیا کی تمام مشکلات مٹ جاتی ہیں۔ تمہارے لمس میں ایک سکون ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، جیسے اس کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ اور تمہاری باتوں میں، آہستگی میں، وہ سب کچھ ہے جو مجھے جینے کی وجہ دیتا ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ قریب آتے گئے، جیسے ایک دوسرے میں گھلنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس کے ہاتھ اس کے گال پر چلے گئے، نرمی سے، احتیاط سے، تاکہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ دنیا ہمارے لیے آسان ہوتی تو ہم اپنی محبت کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن شاید یہی راز ہماری محبت کو خاص بناتا رہے۔ اس کی آواز میں سچائی اور خلوص کی جھلک تھی۔ اس نے سر ہلایا اور اس کے لبوں پر نرم مسکراہٹ چھا گئی۔ ہاں، یہ راز ہی تو ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ہماری چاہت کو زندہ رکھتا ہے۔ ان کی نگاہیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھی، اور وہ ہلکا سا لمس جو شروع میں تھا اب محبت کی گہرائی میں بدل چکا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی حرکات بتا رہی تھی کہ یہ جسمانی قربت نہیں بلکہ دلوں کی قربت ہے۔ وہ لمحہ جب وہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں کھوئے ہوئے تھے، ہوا بھی جیسے رکی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے جوڑوں کو سہلاتی رہیں، نرمی اور احتیاط کے ساتھ، جیسے وہ ہر درد، ہر چھپی ہوئی تڑپ کو چھو رہی ہو۔ اس نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کیوں؟ یہ دل کی بے قراری، یہ چاہت۔ اس کی آواز میں ایک مٹھاس اور خاموشی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں چھپے غم اور خواہش کو ظاہر کرتے ہوئے بولی، یہ چاہت، یہ جذبہ کبھی کبھی مجھے گرا دیتا ہے، لیکن پھر تمہارے لمس میں سکون ملتا ہے جو دنیا کی ہر تن سے بہتر ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی سے، جیسے قیمتی چیز کو سنبھال رہا ہو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، جیسے یہ دنیا کچھ بھی کہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ ان کے ہونٹوں نے آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا، ایک نرم بوسہ جو دھیرے دھیرے گہرے جذبے میں۔ کیا تم جانتی ہو، ہر بار جب تم مجھے چھوتی ہو میرا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے اور صرف تم ہی رہ جاتے ہو۔ اس کی آواز میں وہ گرمی اور جذبہ تھا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گم تھیں اور ان کے لبوں کے درمیان ایک نرم لیکن پرجوش بوسہ ہوا جو ان کی محبت کا اعلان تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر چمٹ گئے اور وہ اپنے جسم کو اس کے جسم سے قریب لے آیا، جیسے چاہ رہا ہو کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رکا رہے۔ وہ لمحہ ایک خواب کی طرح تھا، حسین، نازک اور جادوئی، ایک ایسا خواب جو حقیقت ہے بن گیا تھا۔ رات کی نرم روشنی میں جب ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو سہلا رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔
اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکی ہلکی مچمچاہٹ پیدا کر رہی تھیں، اور وہ ہر چھونے کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تمہیں کبھی یہ لگا کہ یہ رشتہ صرف ہماری دنیا کا کھیل ہے؟ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو الفاظ سے بیان نہ کی جا سکتی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ تم میرے دل کی وہ دھڑکن ہو جس کے بغیر میں نامکمل ہوں۔ دونوں کے جسم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف کھنچنے لگے، جیسے دو روحیں جو ایک دوسرے کو پانے کے لیے بے قرار ہوں۔ اس کے ہاتھ اس کے گلے کے گرد لپٹے اور وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کو سننے لگے۔ کیا تم جانتی ہو، جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو دنیا کا ہر درد، ہر فکر غائب ہو جاتی ہے۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے مجھے اندھیروں سے نکالا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں جب چاند کی نرم روشنی نے کمرے کو ہلکا سا سنہرا رنگ دیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں گھس گئے، جیسے وہ ہر ایک بال کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے کی ہر ادا کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہر آنکھ کا اظہار اس کے دل کی بات سنانے والا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہارے لمس کی خوشبو میرے دل کو ایسا سکون دیتی ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جو مکمل ہے۔ اس نے ہونٹوں کو ہلکے سے اس کے گال سے لگایا اور اس کی آواز میں ایک نرم سی لرزش تھی۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو ہر درد، ہر فکر جیسے دور ہو جاتی ہے۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ بھولنے لگے۔ ہر لمس، ہر بوسہ ایک نئے جذبے کی ولولہ انگیزی لے کر آیا۔ ان کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم تھے اور ان کی سانسیں ایک دوسرے کے سنگ آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی۔ یہ راز ہماری محبت کو خاص بناتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے الفاظ اور چھپے ہوئے لمس ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ اس کے گلے میں سر رکھ کر خاموشی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ سکیں۔ اور پھر ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ملے، ایک ایسی چپچپی چاہت کے ساتھ جو وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی دنیا تھا، جہاں صرف وہ دونوں اور ان کی محبت موجود تھی۔